اسرائیل اور فلسطین کے درمیان غزہ صوبے میں پچھلے 2 سال سے جنگ چل رہی ہے، جس کو 2 سال ہونے میں صرف 2 دن ہی بچے ہوئے ہیں، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ نے حال ہی میں ایک 20 پوائنٹ پیس پلان جو ہے وہ پیش کیا ہے غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو مسئلہ چل رہا ہے اس کو روکنے کے لیے، اور اسی منصوبے کی تشکیل ایسا کریں گی۔ تو ڈونلڈ جے ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ ہو کر رہے گا۔ بی بی سی کے مطابق اس میں پورے 20 پوائنٹس موجود ہیں، اس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں۔ یہ بی بی سی کی ویب سائٹ پر یہ ہیں پوائنٹ۔ اس کے مطابق سب سے پہلے غزہ کو ایک ٹیرر فری زون ڈکلیئر کیا جائے گا، اور اس معاہدے کے بعد کوئی بھی تھریٹ غزہ اپنے پڑوسیوں جیسے کہ مصر اور اسرائیل خاص طور پر کو نہیں دے گا۔ غزہ کے لوگوں کی بھلائی کے لیے غزہ کو ری ڈیولپ کیا جائے گا۔ جنگ میں ایک پراپر سیز فائر ہو جائے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی امیڈیٹلی اگر یہ دونوں سائڈز مان گئیں اس پلان کو۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز یعنی کہ IDF غزہ کو چھوڑ دے گی۔ غزہ کی طرف پانی، بجلی، گیس پہنچانے کی سہولت واپس دی جائے گی غزہ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی غزہ کے پانیوں پر بھی اسرائیلی سوورینٹی ختم ہو جائے گی۔ اسرائیل غزہ میں اپنے تمام ملٹری آپریشنز ختم کر دے گا۔ اسرائیل نے آج تک جتنے بھی فلسطینی لوگوں کو اپنی قیدی بنایا ہے ان سب کو واپس چھوڑ دیا جائے گا 72 گھنٹوں کے اندر، اور اس کے ساتھ ہی جب تمام وہ ہاسٹیجز ریلیز ہو جائیں گے تو اسرائیل 250 پرزنرز کو بھی ریلیز کر دے گا، جس کے ساتھ ساتھ 17,000 غزہ کے لوگ جو اس وقت اسرائیل کی جیلوں میں موجود ہیں تو ڈیٹین ہوئے ہیں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک ان کو بھی ریلیز کر دیا جائے گا، جس میں تمام عورتیں اور بچے بھی موجود ہیں۔ ہر ایک اسرائیلی کے بدلے 15 فلسطینی چھوڑ دیے جائیں گے۔ حماس خود کو ختم کر کے ہتھیار ڈال دے گا، اور جو بھی حماس کے سربراہین چاہیں کہ وہ غزہ کو چھوڑ کر جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں، اور اسرائیل آج کے بعد کسی بھی فلسطینی انسان کو غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو چیف بنا کر 7 ممالک کی فورسز کو ملا کر ISF نام کی ایک پیس کیپنگ فورس بنائی جائے گی، اور غزہ جو ہوگا وہ پوری طرح سے PLO اور ISF کے کنٹرول میں ہوگا، اور ISF کا کچھ حد تک گورننس میں رول ہوگا۔ غزہ میں ٹرمپ کی انویسٹمنٹ بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ اکنامک ڈیولپمنٹ پلان ٹو ری بلڈ اینڈ انرجائز غزہ بنایا جائے گا، اور جو تھریولنگ ماڈرن میریکل سٹیز بنائی جائیں گی غزہ میں۔ 7 ممالک جن میں ملیشیا، پاکستان، مصر، سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک موجود ہیں، یہ سب مل کر غزہ کو ری ڈیولپمنٹ میں پیسے ڈالیں گے، اور جاب اپرچونیٹیز اور ہوپ فار فیوچر بنائی جائے گی، اور ایک اکنامک زون بھی غزہ کے اندر بنایا جائے گا جس میں ٹیرف نہیں ہوگا۔ کسی بھی فلسطینی انسان کو غزہ چھوڑنے پر تشدد نہیں کیا جائے گا، اور حماس ختم ہو جائے گی۔ غزہ اور ویسٹ بینک میں فلسطینیوں پر لگائی گئی پابندیوں کو ختم کر دیا جائے گا، اور اسرائیلی کنٹرول مکمل طریقے سے ویسٹ بینک پر بھی ختم کر دیا جائے گا۔ جو اسرائیل کا ملٹریلی یا سیکیورٹی کنٹرول موجود ہے اس کو بھی ویسٹ بینک کے اندر ختم کر دیا جائے گا، اور پوری طرح سے ویسٹ بینک فلسطینی اختیار میں آ جائے گا۔ پیس کیپنگ کے لیے انٹرنیشنل مانیٹرز موجود ہوں گے جو پیس کیپنگ میں مدد کریں گے۔ غزہ میں ایک نیو غزہ بنایا جائے گا جو پھر پیسفل ہوگا، اور اکنامی بھی اس کی بہت اسٹرانگ ہوگی۔ حماس گارنٹی دے گا کہ حماس کوئی بھی تھریٹ نہیں دے گا اسرائیل اور مصر کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس اور عرب انٹرنیشنل پارٹنرز جس میں پاکستان بھی موجود ہے وہ ISF کو بنائیں گے، اور جو فلسطینی پولیس بھی بنائی جائے گی جو غزہ میں ڈپلوائے ہوگی۔ جارڈن اور ایجپٹ مل کر ISF کی فنڈنگ زیادہ سے زیادہ فنڈنگ کریں گے، اور ایجپٹ سیکیور کرے گا بارڈر ایریاز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینین پولیس فورسز اس کو بھی جارڈن اور ایجپٹ جو ہوں گے وہ ٹریننگ دیں گے۔ اگر حماس اس پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیتی ہے
تو IDF کے قبضے میں موجود غزہ ISF کے قبضے میں آ جائے گا۔ اسرائیل اور فلسطین دونوں کو پیس کے لیے جو بھی وہ ہوگا فائدے موجود ہوں گے وہ ان کو دیے جائیں گے، اور کسی بھی فلسطینی کا حق اسرائیل کے اندر نہیں کھایا جائے گا، اور فلسطینی ریفیوجیز کو کہیں بھی جانے کی اجازت ہوگی۔ فلسطین کو ایک ملک کی طرح ریکگنائز کر کے یونائٹڈ نیشنز میں ڈال دیا جائے گا۔ پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ریلیشن اسٹیبلش کرے گا، اور یہ ہے ان کے 20 پوائنٹ منصوبہ، جس کے مطابق 2 اسٹیٹ سولوشن کو ہی وہ دیا گیا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا۔ اسی لیے پاکستان جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور پاکستان اس پلان کو ریجیکٹ کر دے گا جو پاکستان ابھی کر چکا ہے۔